اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داؤد علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے، آپ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ زبور، اللہ نے آپ پر زبور نازل کی، آواز نہایت پرتاثیر آواز لحن داؤدی بخشی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کریں۔ بیٹا، اللہ نے آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام کو خاص علم عطا کیا تھا۔ قرآن نے آپ کو خلیفہ الارض بھی کہا ہے۔ آپ سے قبل یہ اعزاز صرف آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ بائبل میں ذکر، بائبل میں آپ کے مفصل حالات ملتے ہیں، لیکن بائبل کا ڈیوڈ داؤد نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک بادشاہ تھا۔ بائبل کے مطابق خدا نے اس سے کلام کیا تھا، لیکن عام انسانوں کی طرح اس سے بھی خطا سرزد ہوئی۔ اس نے حتیٰ ادریہ کی بیوی سے صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس نے ادریہ کو جنگ میں جان بوجھ کر مروا دیا۔ اس کے اس فعل سے خداوند ناراض ہوا۔ آپ اسرائیلی اسباط میں یہودا کی نسل سے تھے۔ باپ کا نام یسع یا یسی تھا۔ اسلام و قرآن میں ذکر، بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی، لیکن قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ اللہ نے راہ ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی۔ زبور کے لغوی معنوں میں سے ایک پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ اس کا مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی شاعری میں زبور اور زبر کتابت اور تختی کے معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور حمد و ثناء کبریا سے معمور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے۔ یوں آپ کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لحن کے باعث پرندے اور جانور وجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوش الحان قرأت میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی مٹھاس اور ایسا زیر و وہم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر معمور تھے۔ کائنات کا ہر ذرہ حمد و ثنا کرتا، بے شک ہم نہ سمجھ سکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سنتے رہے، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لحن داؤد علیہ السلام کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان اور نبوت اور رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت اور افرایم کا خاندان حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا۔ شمویل کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے کہ وہ شرائط بادشاہت پر پورے نہیں اترتے، کسی اور کو بادشاہ مقرر کر دیجیے جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوں۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر آپ نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا جو بہت بہادر اور جری تھا، جس نے نہایت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا جو دشمن سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی مجاہدین میدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ہی ایک نہر آ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے ہو رہے تھے۔ طالوت نے اپنے مجاہدین کی صبر و برداشت اور ہمت اور حوصلہ آزمانے کی خاطر حکم دیا کہ
کہ کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے۔ چند ایک کے سوا سب نے حکم عدولی کی۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی ہی لیا۔ لشکر میدان جنگ پہنچا۔ وہ جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا خود میں مقابلے کی طاقت نہ پا کر الگ ہو گئے کہ یہاں ان کا مقابلہ جالوت نامی بہت قوی دیو ہیکل شخص سے تھا۔ لشکر بھی اس کا بہت بڑا تھا۔ طالوت کے مٹھی بھر مجاہدین کو، جن کی تعداد 313 تھی، جالوت اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ حق باطل پر غالب آتا رہا ہے۔ قلیل مجاہدین نے کفار کی کثیر تعداد پر فتح پائی۔ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کے زعم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلوائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی حنیہ کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب بنی شمویل کو بشارت ہوئی تھی کہ یسوع کا چھوٹا بیٹا طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی اسی کو منتخب فرمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام مستقبل کے اس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشغلے میں بھی مشغول رہے۔ داؤد علیہ السلام فلاخن چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہمہ وقت ایک لاٹھی، فلاخن اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے فن نشانہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام کی فلاخن کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطری امر تھا۔ بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اسی راستہ پر چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور پتھر نے صدا دی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، کسی روز میری ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے۔ ایک عرصے سے ان کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہ ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ اسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ اے داؤد علیہ السلام، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو یقیناً طاری تھی، لیکن آپ خوفزدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنی تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ دو پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ داؤد علیہ السلام ان معجزوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی اہم ذمہ داری کرنا چاہتا ہے۔ اس تحیر کی فضا کو قائم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ طالوت کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں بھی پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہوں نے پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو
قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا رکھے گا۔ ہاں، آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسی فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے ضرور کر دکھائے گا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جہاد کی تیاری کرو۔ بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ جالوت کا عظیم لشکر اور جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا، قد آور بھی اور زبردست ڈیل و ڈول کا مالک بھی۔ اس کا سارا جسم پیتل کی زرہ نے محفوظ کر رکھا تھا، سر پر بھی پیتل ہی کا مضبوط خوت پہن رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی تھیں، باقی تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں مقید تھا۔ جالوت کے قد و قامت اور لباس کی تفصیل یوں بتائی جاتی ہے، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خوت تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا، جو تول میں 5000 پیتل کے مثقال کے برابر تھا، اور اس کی ٹانگوں پر بھی پیتل کے 2 ساک پوش تھے، اور اس کے 2 شانوں کے درمیان میں بھی پیتل کی 1 برچھی تھی۔ اس کے بھالے کی چھڑی ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مثقال لوہے کا تھا۔ میدان جنگ پہنچ کر جالوت نے للکارا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے انعام کا حقدار ٹھہرے۔ جالوت کا حلیہ اور پھر دبنگ آواز، کسی میں اس للکار کا جواب دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ طالوت کے لشکر میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لشکر کی پچھلی صفوں میں سے ایک نوجوان، جس کا جسم زرہ سے آزاد اور سر خول سے بے نیاز تھا، سامنے آیا اور جالوت کو للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسا، کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو ایک لاٹھی لیے میرے مقابل آیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ ہاں، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں ہے، تیرے لیے میری یہ لاٹھی ہی کافی ہے۔ جالوت کا غصے سے پاگل ہو جانا انہونی بات نہ تھی، اس نے بہت برا بھلا کہنا شروع کیا۔ داؤد علیہ السلام اطمینان سے سنتے رہے، وہ جانتے تھے کہ حق کی باطل پر فتح ان کے ہی مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ خود پر اعتماد اور اللہ پر یقین نے انہیں جرأت عطا کی۔ وہ مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھتے گئے، خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا، فلاخن میں رکھا اور مہارت کے ساتھ اس کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ خدا کی قدرت سے ہوا کا ایک جھونکا ایسا آیا کہ جالوت کا وزنی خوت، جس کا وزن اسی سیر اور طبقات ناصری کے مؤلف و مترجم غلام رسول مہر کے مطابق 60 سیر تھا، ایسے اڑ گیا جیسے ایک سوکھا پتا اڑتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا فلاخن سے پھینکا گیا پتھر فضا میں ہی 3 حصوں میں منقسم ہو گیا، 2 ٹکڑے دائیں جانب سے نکلے اور تیسرا عین پیشانی کے درمیان میں لگا اور پیشانی چیر کر دوسری جانب سے نکل گیا۔ جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی داؤد علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور طالوت کے پاس لے گئے، یعنی جالوت کے دعووں کا پول کھلنے میں لمحہ بھر نہ لگا۔ فلسطینی فوج اچانک بازی پلٹتے دیکھ کر سراسیمگی کا شکار ہوئی۔ خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ اس ایک لمحے میں کیا ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال کر باہر کیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ تمام بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی بہادری اور عدل و انصاف کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ حکومت کے نظم و نسق اور بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول و ضوابط تشکیل دیے جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے تھے۔ عوام جان گئی کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا یہی خواہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کی مقبولیت اعلیٰ انتظامیہ ہی نہیں، خود طالوت کی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی۔
طالوت نے آپ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس کے اپنے بیٹے یوتن کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ احسان فراموشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کی بیوی عنیا بھی باپ کی اس حرکت سے شرمندہ تھی۔ اس نے آپ کے دل سے اس افسوسناک صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی۔ آپ وقتی طور پر راضی ہو گئے، لیکن آپ جان چکے تھے کہ یہ سلطنت اور بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایک روز آپ نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر گمنامی کی زندگی میں قدم رکھا۔ بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی اس حرکت سے ناراض تھے۔ طالوت کی بادشاہت ختم ہوئی تو بیٹے یوتن نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عنیا بھی آپ کی جدائی کے صدمے سے جانبر نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ آخر انہوں نے آپ کو پا لیا۔ ان کے مجبور کرنے پر آپ ان کی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہوئے۔ دین اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام بھی ظرف کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی طرف سے سونپی گئی نبوت اور بادشاہت کی ذمہ داریوں اور اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر ہمیشہ رب ذوالجلال و اکرام کے شکر گزار رہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ آپ کی حکمت اور دانائی کے سبب آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں سے ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے حلیہ شکل و صورت اور کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت انتہائی مسحور کن تھی۔ حسین و متناسب قد و قال کی بنا پر دیکھنے والوں کو بھی بھلے لگتے تھے۔ پھر سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں متاثر والوں کو بھلے لگتے تھے، نیلی آنکھیں متاثر کرتی تھیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، بعض مقامات پر مختصراً اور بعض جگہ تفصیل سے۔ چنانچہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا میں آپ کے حالات اور واقعات اور رشد و ہدایت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ عام نبیوں اور رسولوں میں آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا۔ یوں داؤد علیہ السلام کی ذات پر اس دنیا میں آنے سے پیشتری انعامات و اکرام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ نے خود کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کیا۔ آپ کے ذمے رسالت اور نبوت اور حکومت سلطنت ہر 2 فرائض تھے۔ نظام حکومت سلطنت کو درست انداز میں چلانے کے لیے شعور و ادراک کے ساتھ ساتھ شجاعت و جرأت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بھی آپ کو عطا کیے ہیں۔ آپ کے عہد میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی جانب سے دیے گئے احکامات پر پورے طور سے عمل پیرا رہے۔ یہ خدا کی ہدایت تھی کہ چونکہ ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے آپ کا بنیادی کام حق و انصاف کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے
ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس لیے آپ کا بنیادی کام حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور اس کام کے لیے خواہشات نفسانی کو رد کرتے ہوئے یوم حساب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یعنی امور سلطنت کی بجا آوری میں امانت کو دیانت کا لحاظ رکھنا اور خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھنا لازم ٹھہرا۔ جب نظام سلطنت خدا کے احکامات کے مطابق چلایا جا رہا ہو، وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، تو آپ علیہ السلام کی ہیبت، رعب و دبدبہ اور شان و شوکت سے انکار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے کیے گئے فیصلوں سے انحراف کی جرأت جن و بشر میں سے کسی کو نہ تھی۔ شہر ایلیا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں سوائے ہفتے کے دن کے۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے تھے، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہ پھنستی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے کو نہ بیچنے کو مچھلی ہاتھ آتی۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈ نکالا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گڑھے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں آ کر پھنس جاتیں۔ ماہی گیر نالیاں بند کر دیتے اور اتوار کو انہیں پکڑ کر کھاتے اور فروخت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے چونکہ انہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے حق سمجھتے رہے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی تھی۔ احکامات الہی کی نافرمانی بلکہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش، مقصد صرف ذاتی فائدہ حاصل کرنا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مچھلی کے گوشت نے ان کے پیٹ میں ایسی اذیت ناک صورت پیدا کی کہ ان کے جلد نے بندروں کی کھال کی شکل اختیار کی اور ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں بدل گئیں۔ لیکن اس طرح کہ ہر مرد، عورت اور بچہ پہچانا جاتا تھا کہ کون ہے۔ بوڑھے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم 3 دن کے اندر اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو گئی۔ ایک صفت اور بھی ایسی تھی کہ جس کی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے اور سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، 1/3 رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار نہ فرماتے۔ بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے بہت رجوع کرنے والے تھے۔ عبادت و ریاضت سے لگاؤ اس قدر تھا کہ ان کی شعوری کوشش تھی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول رہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ یا ان کے گھرانے کا کوئی فرد مصروف عبادت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی نظام الاوقات مرتب کر رکھا تھا۔ آپ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں احساس فخر جاگا اور اپنے گھرانے کی عبادت گزاری پر خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفیق عبادت